نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمانے کے بہترین اوقات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فجر کی قسم کھائی گئی تو فجر کے وقت کی بلیسنگز اور فجر کے وقت کی جو ورچوز ہیں یا اس کا جو ثواب ہے اس میں عبادت کرنے کا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ پھر ولیال نشر اور 10 راتوں کی، اس سے مراد مفسرین نے رمضان کی 10 راتیں بھی لی ہیں اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بھی لیے ہیں، کیونکہ لیال کا لفظ دن اور رات دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی، جفت ایون اور طاق آڈ نمبر، تو طاق سے مراد 10 ذوالحجہ جس میں قربانی کی جاتی ہے، وہ بھی سال کے بہترین دنوں میں سے ایک دن ہے، اور وتر جو ہے وہ 9 ذوالحجہ جو عرفہ کا دن ہے، جس میں ایک دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر حج ہوتا ہے اس دن اتنے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں جتنے پورے سال میں کسی دن نہیں ہوتے۔ واللیل اذا یسر، رات جب چلتی ہے، یعنی رات کا آخری حصہ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے وہ رات کا بہترین حصہ ہوتا ہے۔ تو دن کا بہترین حصہ، رات کا بہترین حصہ، 10 بہترین راتیں، 10 بہترین دن، قربانی کا دن، حج کا دن، یعنی زمانے کے اور وقت کے جو بہترین اوقات ہیں ان سب کو یہاں پر جمع کر دیا گیا ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا جو ذکر کیا ہے، ان کو جو گواہ بنایا ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ تو آج ہم خاص طور پر ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کا ذکر کریں گے اور ان کی ہمارے دین میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس بارے میں آپ بہت سی باتیں پہلے سے جانتے بھی ہیں، لیکن یہ ایک یاد دہانی ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے، تاکہ ہم اپنے وقت سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے افضل ترین ایام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے درمیان فرق رکھا ہے، بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا کی ہے، بعض دنوں اور مہینوں کو دوسرے دنوں اور مہینوں پر فضیلت دی ہے، اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے تمام دنوں میں بہترین دن قرار دیا گیا ہے، اور ان 10 دنوں میں قربانی کے دن کو سب سے افضل بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ہفتے کے دنوں میں سے جمعہ کا دن جو ہے وہ سب سے افضل ترین دن ہے، یعنی بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اور پھر راتوں میں سے رمضان کی راتیں جو آخری راتیں ہیں، اور ان میں سب سے افضل پھر لیلۃ القدر ہے، یعنی افضل میں سے بھی افضل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان خاص مواقع کا ذکر کیوں کیا گیا اور ان کی خاص اہمیت کیوں ہے؟ یہ دراصل ہمارے لیے اللہ کی رحمت پانے کا ایک عظیم موقع ہے، تاکہ ہم جب روزمرہ کی زندگی کے دنوں میں ایک روٹین کی عبادت میں آ جاتے ہیں تو پھر خاص دن آ جاتا ہے تو ہم شعوری طور پر پھر بہترین طریقے سے محنت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندے پر ایک عطیہ ہے، ایک انعام ہے، ایک خوبصورت تحفہ ہے کہ جسے ہمیں قبول کرنا چاہیے تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں، ہماری کمی کوتاہی پوری ہو جائے، اور جن چیزوں سے ہم محروم ہیں ان کو پورا کر لیں، اور ان دنوں میں خوب محنت کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کو تلاش کریں۔ رمضان گزرا، ہم نے محنت کی، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ پھر اسی طرح شوال کے روزے مارے بندے جس طرح بھی رکھے، لیکن ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ پھر ذوالقعدہ کا مہینہ جو ہے یہ حج کی تیاریوں اور حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن اس میں بھی ہم نے کیا خاص عبادت کی یا اس کی حرمتوں کا کیا لحاظ رکھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور موقع ہمیں دے رہے ہیں، یعنی ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دنوں کا، کہ اس میں ہم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ دن دنیا کے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے، اور مطلقاً ایبسولوٹلی حدیث میں آتا ہے، سنن الترمذی کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله
فلم یرجع من ذلک بشیء۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں اللہ کے راستے میں لے کے نکلے، پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں پٹاتی ہے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے تھے، شان و شوکت والی، اور پھر کس طرح اللہ کے راستے میں ہجرت کی، مدینہ میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جا کر وہاں پر فضا ہموار کی، لوگوں کو مسلمان کیا، ان کو قرآن پڑھایا، اور پھر شہید ہو گئے۔ اور جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے پاس اتنا بھی مال نہیں تھا کہ جس سے ان کو پراپرلی کفن دیا جا سکے۔ تو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا درجہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسی قربانی کون سوچ سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی نے کی ہو؟ دین کے راستے میں مشکلات آتی ہیں یا ہم سیکریفائسز کرتے ہیں، لیکن اس درجے کی سیکریفائس کہ کچھ بھی نہ بچے، انسان کا کچھ بھی اس کے پاس نہ رہے اور دنیا سے خالی ہاتھ جائے، تو ایسا کرنا انسان عام طور پر سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس جیسا عمل اگر کوئی کرے تو پھر وہ تو سب سے افضل ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ جو باقی اعمال ہیں ان سب میں جو بھی عمل انسان سال بھر کرتا ہے اس سے زیادہ افضل ہے کہ ان دنوں میں کوئی کام انسان کرے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما عمل افضل منہ فی هذه الایام یعنی الایام العشر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں یعنی عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے پاکیزہ عمل ہے، افضل عمل بھی کہا گیا اور ازکا عمل بھی کہا گیا۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت میں ہے، ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے، لہذا تیار رہیں، کیونکہ جس کام کو کرنے کے لیے انسان پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے، جب موقع آتا ہے تو پھر انسان اس کام کو آسانی سے کر لیتا ہے۔ تو ابھی سے پلاننگ شروع کر دیں تاکہ ہم ان دنوں کے اجر و ثواب سے محروم نہ رہیں۔ ان دنوں میں فرائض اور نوافل دونوں کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی باقی دنوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے، لیکن ہمیں بہرحال فرائض پر خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے۔ خصوصاً آپ دیکھیے کہ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی اس کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا۔ تو پھر ہمیں کوئی بھی کام ہو، فرض ہو یا نفل ہو، سبھی کی طرف توجہ دینی ہے، لیکن فرائض کی قیمت پر نہیں۔ بعض لوگ فرائض کو پھر چھوڑ کر صرف نفلی کاموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو وہ بھی درست نہیں۔ جب نوافل کا بھی ذکر کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ہم کریں گے، چاہے نماز ہے مثلاً، تو ان دنوں میں پڑھی جانے والی نماز کے فرض اور نفل جو ہیں وہ عام دنوں میں پڑھی جانے والی، یعنی سال بھر میں پڑھی جانے والی نمازوں کے فرض اور نفل سے افضل ہوں گی۔ اسی طرح روزہ ہے، قرآن کی قرات ہے، ذکر ہے، دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور تضرع کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، اگر زندہ ہیں تب بھی اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، جنازوں میں شرکت کرنا، یہ مردوں کے لیے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کھانا کھلانا، اور وہ سارے نیک اعمال جن کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے، یعنی کسی بھی طرح ہم کسی دوسرے کو جو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ سال کے سارے مہینوں میں سے افضل مہینہ ہے، لیکن جب رمضان اور عشرہ ذی الحجہ کا موازنہ کیا جاتا ہے تو رمضان کی راتیں افضل ہیں اور ذی الحجہ کے دن رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں۔ عام طور پر لوگ رمضان میں تو چونکہ سب مل کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو عبادت کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور سب نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، لیکن عشرہ ذی الحجہ میں عام طور پر لوگوں کو اس کی فضیلت ہی پتہ نہیں ہوتی، پھر سب لوگ اس کا اہتمام بھی نہیں کرتے، تو پھر وہ کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ 10 دن اس لیے بھی افضل ہیں، اس میں
یوم النحر ہے، یوم العرفہ ہے، یوم الترویہ ہے. پھر اس لحاظ سے بھی افضل ہے کہ اس میں عظیم عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں. رمضان میں تو ہم جیسے روزہ رکھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن عشر ذوالحجہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں نماز، روزہ اور صدقہ خیرات کے علاوہ حج اور قربانی بھی شامل ہو جاتی ہے. یعنی حج ہم رمضان میں نہیں کر سکتے، تو ان دنوں میں ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں جن کی ڈیو ہوتی ہے، اور نمازیں وغیرہ. تو یہ ساری عبادات ان 10 دنوں میں اکٹھی کی جا سکتی ہیں جو عظیم عبادات ہیں. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، اس وجہ سے بھی یہ دن جو ہیں وہ افضل ہیں. والفجر ولیال عشر. پھر اسی طرح قرآن مجید میں ایام معلومات کا ذکر آیا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد بھی یہی دن ہے. یعنی ان 10 دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جانوروں پر اللہ کا ذکر کر کے قربانی کرتا ہے. سورۃ الحج میں آتا ہے لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں، یعنی حج کے موقع پر، اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چھوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں. سو ان میں سے کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ. اور جمہور علماء اور اکثر مفسرین کے مطابق یہ ایام معلومات جو ہیں اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حج کے جو مہینے ہیں ان کا خاتمہ ان ایام میں ہوتا ہے. حج کے مہینے الحج اشہر معلومات، تو اس میں شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحجہ آتا ہے. تو ذی الحجہ کے یہ 10 دن اس میں شامل ہیں. ایام معلومات، اشہر معلومات، افضل دن، یہ ساری خوبیاں جو ہیں انہی دنوں کے ساتھ ہیں. اور یہ قول اکثر صحابہ کا ہے، جیسے حضرت عمر، حضرت علی ابن مسعود، ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر صحابہ کرام جو ہیں، اور اکثر تابعین بھی یہی کہتے ہیں کہ حج کے چند مہینے جو معلوم ہیں وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. پھر یہ ہے کہ ان دنوں میں ایک عظیم دن آتا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور یہ دن دین کی تکمیل کا دن بھی ہے. یعنی ان 10 دنوں کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں یوم عرفہ ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت تمام کر دی تھی. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا. اور یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا دین ہم پر مکمل کیا اور کمپلیٹ دین ہمیں دیا اور ہم پر اپنی نعمت تمام کر دی. اس کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت قرار دیتے ہوئے ہم پر مکمل کرنے کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر. پھر اسی طرح اس عشرے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں یوم النحر کا دن ہے جو حج اکبر کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی ایک عظیم دن ہے. حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن قرۃ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، پھر یوم القر ہے. اور یوم القر کہتے ہیں قربانی سے اگلے دن کو، اور اس دن اس کو قر اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن لوگ منا کی وادی میں قرار پکڑتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں. کیسے قرار پکڑتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کو وہ وقوف عرفہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے دن 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں، اور پھر قربانی کرنے کے بعد طواف افاضہ کے لیے جاتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے کام کر کے پھر قرار پکڑتے ہیں، یعنی آرام کرتے ہیں قربانی کے اگلے دن، یعنی 10 تاریخ کے بعد. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے بھی یہ دن بڑے افضل ہیں، لیکن حج کرنے والوں کے لیے مزید افضل دن ہے یہ. یعنی جو لوگ بیت اللہ شریف جاتے ہیں، وہاں جا کر طواف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ایک نماز کا جو اجر ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اور ہم 1,00,000 نمازیں کتنے دن میں پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی اگر کسی کی تقریباً 54-55 سال عمر ہو تو اتنے سال میں جو اس نے نمازیں پڑھی وہ تقریباً 1,00,000 نمازیں بنتی ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ کون ایسا شخص ہے کہ جو 55 سال کی عمر تک کوئی بھی نماز نہ چھوڑے اور مسلسل نماز پڑھے، 5 نمازیں جو ہیں دن کی. تو حرم کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر. اور پھر افضل جگہ، افضل دن اور افضل عمل
یہ سارے جب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ سارے کیا ہو جاتے ہیں، ان کا اجر اور ثواب اور ریوارڈ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ زمانے کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے ان دنوں کو وہاں پر افضلیت ملتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان دنوں میں انتھک محنت کی جاتی ہے، یہ انتھک محنت والے ایام ہیں۔ سلف صالحین جو تھے ان دنوں نیکی کے کاموں میں خوب محنت کرتے تھے۔ سعید بن جبیر کا حال یہ تھا کہ جب یہ 10 دن شروع ہوتے تو وہ اتنی سخت محنت کرتے کہ شاید ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہ ہوتی تھی، اور ان 10 دنوں کی عبادت کی بہت ترغیب دیتے اور کہتے کہ ان 10 دنوں کی راتوں کو اپنے لیے دیے نہ بجھایا کرو، نہیں رات کی لائٹس نہیں آف کیا کرو۔ یعنی اتنی محنت کرتے کہ ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایکسٹرا ایفرٹ کرتے تھے۔ یعنی ایک ہوتا نا کہ ہم اتنی عبادت کر لی جتنی ہم میں ہمت ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہمت سے بڑھ کے محنت کرنا۔ ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین 3 قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے تھے، یعنی ان کو بہت امپورٹنس دیتے تھے۔ نمبر 1 رمضان کے آخری 10 دن، نمبر 2 ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، اور نمبر 3 محرم کے پہلے 10 دن۔ یعنی یہ 10 دن عشرے جو ہیں ان میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف زیادہ راغب ہوتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ ان دنوں کو اللہ کی اطاعت اور تقرب سے آباد کرنا چاہیے، یعنی ان میں زیادہ نیک اعمال کی طرف راغب ہونا چاہیے اور کوئی نیک عمل چھٹنا نہیں چاہیے۔ عام طور پر رمضان کے آخری عشرے میں ہم خوب محنت کرتے ہیں اور اپنے اندر قوت بھی کچھ پاتے ہیں، کہ موٹیویشن ہوتی ہے، لیکن جب ذوالحجہ کے یہ 10 دن آتے ہیں تو ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں، اتنا شوق اور اتنی محبت اور عبادت سے اتنی رغبت نہیں شو کرتے جتنی ہم رمضان کے آخری 10 دنوں میں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل ہیں، اور ان میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے ہاں زیادہ افضل ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان دنوں کی خاص پلاننگ کرنی چاہیے، اور ان دنوں میں ہم کون سے ایسے نیکی کے کام کریں گے جو عام دنوں میں ہم نہیں کرتے، یعنی سال کے باقی دن اور ان دنوں میں فرق ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں استعمال کر سکیں۔ اور اوقات کی حفاظت کس سے؟ نیند سے، لہو و لغو چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنے سے، ادھر ادھر کی باتوں سے، سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہنے سے، ادھر ادھر کی ویڈیو کلپس دیکھنے میں، ٹی وی کے آگے بیٹھنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں۔ اسی طرح لوگوں سے میل ملاقات میں، کہیں جا رہے ہیں کہیں آ رہے ہیں، ان چیزوں میں بھی وقت ضائع نہیں کریں، بلکہ ان اوقات کو بھی اپنی عبادت میں اور ذکر میں اور اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ اگر ضرورتاً کسی کے پاس جانا بھی پڑے تو وہاں پر بھی بیٹھ کر ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں اور عبادت کا کوئی کام کریں، چاہے ذکر ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو۔ بچوں کو بھی اکٹھا کر لیں، ان سے بھی ذکر کروائیں، ان سے تسبیحات پڑھوائیں، ان سے قرآن کی تلاوت کروائیں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ عبادت کے دن ہے۔ ان 10 دنوں کا سب سے افضل عمل جو ہے وہ حج ہے۔ اس سال اللہ ہی کے اذن سے چند افراد ہی حج کریں گے۔ سعودی عرب سے باہر والوں کو تو جانے کی اجازت نہیں ہے، اندر ہی کے افراد خوش قسمت ہیں کہ جو حج کر پائیں گے، پہلے کی نسبت کم ہوں گے، لیکن جو بھی حج کر پائے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ افضل ترین عمل ہے۔ اور حج مبرور جو ہے، یعنی ایسا حج کرنا جیسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنی تمام شرائط اور اپنی تمام کنڈیشنز کے ساتھ، اس کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اور خصوصاً اگر وہ فرض حج ہو، ایک ہوتا ہے نا نفلی حج اور ایک ہوتا ہے فرض حج، تو فرض حج میں بھی انسان کو پوری طرح سیکھ کر حج کرنا چاہیے اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے سارے مناسک جو ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان کیے گئے ہوں، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہے۔ حج مبرور کی جزا تو جنت ہے۔ تو حج کے موقع پر انسان ایک طرف اپنے فرائض ادا کرے، دوسری طرف ہر طرح کے حرام کاموں سے بچے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، سلام کرے، کھانا کھلائے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ بہترین حج وہ ہوتا ہے جس میں عج اور سج ہو، یعنی تلبیہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے اور جانور کو ہانک کر لے جایا جائے، یعنی قربانی کی جائے۔ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کھڑے بیٹھے لیٹے، سواری پر، چلتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے، تمام حالات میں، اور ان میں بھی خاص طور پر کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید۔ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں،
اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو ان دنوں میں پڑھنا چاہیے، یہ ذکر زیادہ کرنا چاہیے، جیسے تکبیرات ہیں. یا پھر ایک اور روایت میں تسبیح، تحلیل اور تکبیر کا بھی ذکر آتا ہے، کیونکہ حاجیوں کے کرنے کے کاموں میں بھی کیا بتایا گیا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے، یعنی قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیا جائے. اور یہ جو تسبیح، تحلیل اور تکبیر ہے، اس کی فضیلت آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب کلمات ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، ان کو بکثرت پڑھنا چاہیے. یہ جنت کی کاشتکاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کلمات ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ آپ دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بآواز بلند کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ بھولے ہوئے ہیں اس ذکر کو وہ بھی یاد کر لیں گے. تو کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، سوار ہیں، پیدل جا رہے ہیں، مسجد میں ہیں، سڑکوں پر ہیں، راستوں اور بازاروں میں ہیں، کام کاج کی جگہوں میں ہیں. یہ خواتین کے لیے، مردوں کے لیے ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کے بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، ان کو بھی آپ یاد دہانی کروا سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ کہ خواتین گھر میں اپنا کام کاج کرتے ہوئے بعض اگر گنگناتی رہتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ یہ والی تسبیحات پڑھیں. اور تکبیرات کو عام کریں، خاص طور پر یعنی مختلف مجالس میں بآواز بلند تکبیرات پڑھی جائیں، جیسے چلا کے پڑھنا ہوتا ہے نا، اونچا کر کے پڑھنا، تو اس طرح. اور اس کے لیے ایک عملی نمونہ بننا چاہیے انسان کو. اور اگر آپ کے لیے خود پڑھنا مشکل ہو تو آپ گھر میں پلے بھی کر سکتے ہیں تکبیرات کو. یوٹیوب پر تکبیرات آپ کو مل جائیں گی مختلف طرح کی، اور ان کو آپ چلا دیں تو بچوں کے، بڑوں کے، سب کے کانوں میں پڑتی رہے گی اور وہ آٹومیٹیکلی انہیں دہرانے لگیں گے. سلف صالحین جو تھے وہ کثرت سے تکبیرات پڑھتے تھے. ابن عمر اور ابو ہریرہ ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے اور تکبیرات کہتے. ان کی تکبیرات سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیرات کہتے. اصل مقصد یہی ہے کہ سب تکبیرات پڑھیں، یعنی گونج اٹھے گلی بازار اللہ کی بڑائی. تکبیر کیا ہے؟ دراصل اللہ کو بڑا ماننا. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. کہ اگر سال میں 10 دن بھی کوئی دن رات اس نام کو بلند کرتا رہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو انشاءاللہ دل میں اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا ہوگا. میمون بن مہران ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو پایا ہے وہ ان 10 دنوں میں تکبیرات کہتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اتنے زیادہ جمع ہوتے ہیں کہ میں انہیں سمندر کی موجوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہوں. یعنی اکٹھے ہو کے ہجوم کی شکل میں، جیسے وہ موج آ رہی ہو، جیسے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو اور وہ تکبیرات پڑھ رہا ہو. یعنی اس طرح اہتمام کیا جاتا تھا. پھر تکبیرات پڑھتے ہوئے اللہ کی مدد ذہن میں رکھنی چاہیے. تکبیر جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں فتح کا ذریعہ بھی ہے اور اس سے بشارت بھی ملتی ہے. اللہ اکبر کہنے سے خیبر فتح ہوا اور دیگر فتوحات ہوئیں اور اللہ کے دشمنوں کو شکست ہوئی. تو اللہ اکبر کو معمولی کلمہ نہیں ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے اس وقت بھی پڑھا جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر کہیں پر بھی بلند کیا جا سکتا ہے. اور تکبیرات کی 2 اقسام ہے، ایک ہے مطلق تکبیر اور دوسری ہے مقید تکبیر. ٹھیک ہے، مطلق تکبیر جو ہے یہ ذوالحجہ کے تمام 10 دنوں میں ہوگی اور ایام تشریق کے آخری دن کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جائے گی. اور یہ تکبیرات تمام اوقات، تمام حالات، تمام جگہوں میں ہوں گی، اور ہر اس جگہ میں یہ تکبیریں کہی جائیں گی جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے. یعنی واش روم وغیرہ میں نہیں کیے جائیں گی لیکن باہر. اور ان کو علل اعلان البلند آواز میں کہنا ہوگا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور کسی بھی وقت کسی بھی جگہ سوائے ممنوع جگہوں کے. ٹھیک ہے. اور کب تک؟ پہلی ذی الحجہ سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن تک، 13 ذی الحجہ تک. دوسری ہے مقید تکبیرات. یہ فرض نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھنا ہے، یعنی 5 فرض نمازوں کے بعد کہی جانے والی تکبیرات. جو لوگ حج کرنے نہیں گئے وہ ان تکبیرات کو 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہوں گی، اور حاجیوں کے لیے 10ویں ذی الحجہ کی ظہر کے وقت شروع ہوں گی، اور یہ ایام تشریق کے تیسرے دن کی عصر کے بعد ختم کر دی جائیں گی. ایام تشریق جو ہے یعنی 13 ذی الحجہ کو آخری ایام تشریق ہوتا ہے، اس کی
عصر کے ساتھ ختم کر دی جائیں گی۔ تو یہ کب پڑھنی ہے؟ فرض نمازوں کے بعد۔ اور کون کون سی فرض نمازیں؟ 5 فرض نمازیں۔ ہو سکتا ہے یہ عمل آپ نے پہلے کبھی نہ کیا ہو، تو اس لیے میں اس کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ مقید کا مطلب ہے کہ قید ہے، وہ بندھی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ فرض نمازوں کے ساتھ۔ اور یہ کن کے لیے ہے؟ حاجیوں کے لیے بھی ہے اور نہ حج کرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ جو حاجی نہیں ہے وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کر دیں، اور حاجیوں کے لیے 10ویں ذی الحجہ کی ظہر کے وقت۔ اور کب تک جاری رہے گی سب کے لیے؟ ایام تشریق کی آخری دن کی عصر کے ساتھ۔ اور تکبیرات کے الفاظ کیا ہوں گے؟ سب سے مشہور تکبیر جو ہے وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 3 دفعہ اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں بہت گنجائش ہے، اور الفاظ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اسی طرح 3 دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بجائے 2 دفعہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر ان 10 دنوں کی فضیلت میں سے ایک خاص فضیلت ہے روزہ رکھنا۔ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا تو سنت ہے، لیکن اگر پہلے 8 دن کے روزے بھی رکھ لیے جائیں تو بہت ہی بہترین ہے۔ سال بھر میں آپ جو روزے رکھتے ہیں ان سے یہ افضل ہو جائیں گے۔ روزہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے ڈھال ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ ایک دن کے روزے کا اجر کیا ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر آگ سے دور کر دے گا، یعنی وہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا انسان۔ لیکن خاص طور پر عرفہ کا روزہ غیر حاجی کے لیے ہے، یہ حاجی نہیں رکھتا عرفہ کا روزہ۔ عرفہ کے دن کا روزہ جو سنت ہے، یہ بہت بڑی غنیمت ہے، اور یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں؟ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غصے میں آ گئے۔ حضرت عمر نے آپ کا غصہ دیکھا تو کہنے لگے، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ ہم اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ ان کلمات کو دہرانے لگے حتیٰ کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس شخص کا کیا حکم ہے جو سال بھر مسلسل روزہ رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہ اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا، یا فرمایا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا اور اس نے افطار بھی نہیں کیا، یعنی یہ تو رکھنا نہ رکھنا برابر ہے اگر ہر روز ہی رکھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا کیا حکم ہے جو 2 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ پوچھا، اس کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ انہوں نے پوچھا، اس آدمی کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن افطار کرے؟ آپ نے فرمایا، مجھے پسند ہے کہ مجھے اس سے طاقت مل جاتی ہے، یعنی 1 دن روزہ رکھ کے 2 دن افطار۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے کے 3 روزے اور 1 رمضان کے روزوں سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے، یہ عمل سارے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص رمضان سے رمضان تک ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے تو گویا وہ پورا سال روزے سے رہا ہے۔ اور عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی۔ اور یوم عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو اس طرح 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جب انسان یہ روزہ رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح، مثلا 9 ذی الحجہ کا آپ نے روزہ رکھا نا، تو سال اینڈ ہو رہا ہے، تو اب کیا ہے، پچھلا سال جو تھا اس کا کفارہ ہو گیا، اور ایک اگلا سال جو محرم سے شروع ہوگا اس کا۔ اب محرم آیا تو آپ نے پھر روزہ رکھا تو ایک پچھلے سال کا کفارہ ہو گیا، یعنی آپ 1441 کی ذی الحجہ میں روزہ رکھ رہے ہیں عرفہ کا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کے پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو گئے، 1440 کے بھی ہو گئے اور 1442 کے بھی ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب جب محرم آئے گا تو پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو وہ کون سے ہو جائیں گے؟ 1441 کے۔ تو اس طرح 1440 کے گناہ بھی معاف ہو گئے، 41 کے بھی ہو گئے اور 42 کے بھی ہو گئے۔ تو کتنا اجر ہے، کتنا فائدہ ہے ان روزوں کے رکھنے کا۔ تھوڑی سی ہمت، تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی پلاننگ۔ پھر یہ کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہو تو نیت رات سے ہی کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ کامل اجر مل جائے اور اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ پھر گھر والوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھوانا چاہیے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو۔ سعید بن جبیر کہا کرتے تھے کہ اپنے غلاموں کو بھی جگا دیا کرو کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں، اور پھر
نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے میرے گناہ معاف کر دے. جب 9ویں ذی الحجہ کا سورج غروب ہو تو گناہوں کا سورج بھی غروب ہو جائے. پھر یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ سے تجارت کریں. اور نفع بخش تجارت کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، قرآن کا فہم حاصل کرنا. یعنی ان 10 دنوں میں کامیاب نفع بخش تجارت قرآن کو فہم کے ساتھ مکمل کرنا، کیونکہ اللہ ہر ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرتا ہے اور پھر اس کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے اور 10 کے بعد بھی اضافہ فرماتا ہے. ان دنوں میں باقی دنوں کی نسبت سے زیادہ یقینی طور پر ایسا ہوتا ہے. تو کوشش کی جائے کہ ان دنوں میں ایک قرآن مکمل کر لیا جائے، کیونکہ سورۃ فاطر میں آتا ہے نا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کرتے ہیں کہ جس میں کوئی گھاٹا نہیں. یرجون تجارتا لن تبور. پھر اسی طرح تہجد کی نماز کا اہتمام، کیونکہ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز ہے. فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز ہے، اور مسلمان کو صرف رمضان میں ہی تراویح نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ ان 10 دنوں کے قیام اللیل کی بھی محنت کرنی چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ سے پوچھا گیا فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے اور ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کی نماز ہے، اور رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. پھر نیکسٹ ہے رات کے آخری پہر میں دعاؤں اور استغفارات کا اہتمام. یہ اگر آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے تو اس وقت دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور استغفار بھی. والمستغفرین بالاسحار قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ آل عمران میں کہ وہ رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں. اور پھر سورۃ ذاریات میں آتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ رات کو کم ہی سوتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے. اور سحری کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. پھر ان 10 دنوں میں خوب صدقہ بھی کرنا چاہیے. ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں، کیونکہ قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ گناہوں کو گرا دیتا ہے، رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، مال میں برکت اور اضافے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے کو اس کا بہترین نعم البدل عطا کرتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، بلکہ آپ کو واپس ملے گا کئی گنا زیادہ. اور ان دنوں میں کیا جانے والا صدقہ باقی دنوں کے صدقے کے مقابلے میں افضل ہے. پھر اس کے بعد ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنا، یعنی جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، مثلاً کسی کو خوش کرنا، کسی کی ضرورت پوری کرنا، صلہ رحمی کرنا، کسی محتاج کے کام آنا. پھر اسی طرح اگر کچھ لوگ حج پہ جا رہے ہوں تو ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال پیچھے سے کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، ان کے بچوں کا خیال رکھنا، اسکول ڈراپ کرنا ہے، لینا ہے، گروسری لانی ہے یا کچھ بھی. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نمازی یا حاجی کو سامان مہیا کیا یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کرتا رہا یا روزہ دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے بھی انہی کے برابر ثواب ہوگا، ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. یعنی جو حج پہ گیا ہے اگر پیچھے سے کوئی اس کے گھر والوں کو لک آفٹر کرتا ہے تو حج کا ثواب اس کو بھی مل جائے گا. کسی نے روزہ رکھا ہے، آپ نے اس کا روزہ کھلوا دیا ہے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب مل جائے گا. پھر ان دنوں مسلمانوں کی عید بھی ہوتی ہے، تو عید کی نماز کی ادائیگی بھی ایک ثواب کا کام ہے. اور پھر عید کے بعد کیا کام کرتے ہیں؟ جانور قربان کرتے ہیں. تو قربانی کر کے بھی انسان اللہ کا قرب پاتا ہے. یعنی قربانی اصل میں کیا ہے؟ قربانی قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو جب کوئی انعام عطا کرے، کوئی نعمت عطا کرے اور زیادہ نعمتیں عطا کرے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو پھر کیا کرے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، شکر ادا کرے 2 طریقوں سے، ایکسٹرا نماز پڑھ کے، نوافل وغیرہ پڑھ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کر کے. اور قربانیوں میں سب سے بڑی قربانی کس کی ہوتی؟ اونٹ کی قربانی. تو نحر اونٹ کی قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جتنا مضبوط جانور کوئی قربان کرتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے وہ اس کی سواری بنے گا. آج صبح جب میں اندھیرے میں تھی تو ایک دم مجھے پل صراط کا خیال آیا کہ دنیا میں چلنے میں مشکل ہوتی ہے انسان کو، کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ سب آگے نکل رہے ہیں، میں چل نہیں پا رہا. یہ اکٹھے جیسے مثلاً آپ کہیں نکلے ہیں گھر والوں کے ساتھ، تو جس کو چلنے میں دقت ہوتی ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کو کس کس قسم کے اندیشے لاحق ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی بہت سے لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اور کچھ کتنی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے اور کچھ لڑکھڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ اور رینگتے ہوئے، اور یعنی مختلف طریقوں سے.
تو سوچ رہی تھی کون سا ایسا عمل کیا جائے کہ جس سے پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے، کہ فوراً ایک سے دوسری طرف پھر جا کے چین آئے. اور اس میں میں نے ایسے کیا، پھر چین آئے گا، پھر اصل خوف دور ہوگا، پھر پریشانی دور ہوگی. یہ اصل کامیابی کہ انسان پل صراط پار کر جائے. دنیا کے تو بہت سے امتحان انسان پار کرتا ہے، ایک امتحان آتا ہے پھر گزر جاتا ہے، ایک مشکل وقت آتا ہے گزر جاتا ہے، لیکن اصل میں تو وہ وقت ہے جو سب سے مشکل وقت ہے، کہ سب کچھ ہو بھی گیا لیکن پھر آخری مرحلے پر اب